زندگی میں سکسیس کا فارمولہ ہے بڑا آسان کہ کوئی چیز کریں، اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں کام ہوتا تو نئی حکمتیں بنائیں صبر کے ساتھ اور پھر اس کے اوپر محنت کریں، پھر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کام نہیں ہوتا تو پھر نئی حکمت عملی بنائیں اور پھر صبر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یعنی کبھی صبر کریں کبھی شکر کریں تو زندگی ان دو چیزوں میں بڑی اچھی گزر سکتی ہے کہ کبھی صبر کریں کبھی شکر کریں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ساجد نام تھا اس کا، پہلی دفعہ کئی دفعہ آتے ہیں، کئی تو پیشنٹ دوسرے تیسرے دن سیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، کئی زیادہ وقت لیتے ہیں، کئیوں کو پھر دوبارہ آنا پڑتا ہے سیٹ ہونے کے لیے ہمارے ساتھ۔ تو آسان طریقہ ہے کہ ہمارے ساتھ آتے ہی سیٹ ہو جائے کرو، بجائے اس کے کہ آپ سیٹ رہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ سیٹ ہو جائے، اگر پہلی دفعہ سیٹ ہو جائیں گے دوبارہ یہ کام ہوئے گا نہیں تو پھر دوسری دفعہ، نہیں تو پھر تیسری دفعہ، اور اس پروسیس میں وقت بھی کافی گزر جاتا ہے، تکلیف بھی کافی گزرتی ہے۔ تو جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو اتنا ہی ہے، سادہ سا، کچھ نہیں کرنا، سادہ سا سٹیپ ہے کہ مان لینا ہے کہ میں نشے کے سامنے بے بس ہوں، نشہ بہت تباہ کن ہے اور اس نے میری زندگی خراب کر دی ہے، اس بات کو ماننا ہے۔ بڑے آرام سے غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، میرے سے کہ بڑھ کے کوئی چیز ہوگی یا ہستی ہوگی جو میری مدد کر سکے اور میری صحت کو بحال کر سکے۔ یہ ماننا، یہ سوچنا ہی ہے، صرف کرنا کرانا کچھ نہیں، کہ میں نہیں، کوئی اور ہے جو میری مدد کرے تو میں بہتری کی طرف جا سکتا ہوں۔ اور تیسرے سٹیپ میں بھی کچھ نہیں کرنا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں تیسرے سٹیپ میں بھی کچھ نہیں کرنا، صرف فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کا جو رخ ہے وہ اللہ کی مرضی کی طرف موڑ دوں گا۔ یعنی اپنی مرضی اور زندگی کا جو رخ ہے، تیسرے سٹیپ میں صرف وہ فیصلہ کرتا ہے، کرتا کچھ نہیں، صرف فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی اور زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ دوں گا کہ جیسا وہ چاہے ویسا ہو جائے۔ مطلب میں جو اپنی مرضیاں کرتا ہوں میں نہیں کروں گا، میں اس کی مرضی کے ساتھ چلنے لگوں گا۔ کرنا کرانا کچھ نہیں۔ پہلے 3 سٹیپس میں دنیا بھر میں جو لوگ نشے سے بحالی پاتے ہیں وہ پہلے 3 سٹیپ میں کچھ نہیں کرتے، صرف اپنا نظریہ بدل لیتے ہیں۔ درست بات ہے، اس میں پھر بہت سارے لوگ مدد کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے نشہ چھوڑا ہے یا جو این اے میٹنگز کے لوگ ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ مدد کر سکتے ہیں، باقاعدہ آرام سے بیٹھ کے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں نقصان ہو چکے ہیں، یا علاج کرنے والے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے سٹیپ میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام ہے، کرنا اس میں بھی کچھ نہیں، جا کے صرف لکھ لینا ہے چوتھے سٹیپ میں کہ کیا کیا تباہ ہو گیا ہے اور کیا کچھ ابھی بچ گیا ہے۔ جیسے کسی کی پراپرٹی میں، دکان میں، کسی جگہ میں آگ لگ جائے تو جا کے وہ کیا دیکھنا چاہے گا سب سے پہلے کہ کیا کیا تباہ ہو گیا ہے اور کیا کیا بچ گیا ہے، یہ وہ دیکھنا چاہے گا۔ تو چوتھا سٹیپ یہ ہے۔ 5ویں سٹیپ میں پھر کرنا کچھ نہیں، صرف خدا کو اپنے ساتھ محسوس کر کے تو اپنی جو غلطی ہے اس کو تسلیم کر لینا ہے، کسی بندے کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے بس اس کو حاضر جان کے تو محسوس کر لینا ہے کہ میرے ساتھ بڑی گڑبڑ ہے۔ تو اس طرح 12 قدم ہے جس میں ہر قدم میں ایک چھوٹا چھوٹا پیغام ہے، زیادہ تر نظریاتی تبدیلیوں کی بات ہے، اور ان 12 قدموں کا جو کلیکٹیو ایفیکٹ ہے، جو اکٹھا اثر ہے، وہ یہ ہے کہ جو نشے کی کریونگ ہے، جو نشے کی طلب ہے، وہ کھو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یکدم پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بے چینی لگی ہوئی تھی کہ ہر وقت نشے کے پیچھے بھاگنا، یہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے، گزشتہ کوئی 90 سال سے دنیا میں کروڑوں لوگوں نے صرف اس پروگرام کی مدد سے فلاح پائی۔ لیکن پھر علاج میں نئی نئی چیزیں آئیں اور شیم ہیلنگ کے نئے نئے طریقے آئے،
मेडिसिन्स ऐसी आई जिनसे मदद मिलती है, नशा छोड़ने में आसानी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज के ज़माने में जैसे आपको साइंस की तरक्की मुख्तलिफ़ शोबों में नज़र आती है, तो इसी तरह नशे के इलाज में भी साइंस की बहुत तरक्की हो गई है। यानी 1980 में हम कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि किसी मरीज़ के इलाज में आगे क्या होगा, और 40 साल बाद तकरीबन अब हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी मरीज़ की प्रोग्रेस का। यानी किसी की मरीज़ की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, उसका अंदाज़ा लगाना, लिखत पढ़त करना उसकी, ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि ये आज 2 कदम आगे गया है कि 1 कदम पीछे गया है, या हिल रहा है अपनी जगह से या अपनी जगह पे जमा हुआ है। तो अब तो देखते ही देखते इलाज में इतनी आसानियाँ पैदा हो गई हैं इलाज करने वालों के लिए। जो चीज़ें पहले बहुत मुश्किल समझी जाती थी, अब नशे की बीमारी के इलाज में वो चीज़ें बहुत आसान समझी जाती हैं। लेकिन जो ज़ाती तजर्बात आपने किए होते हैं और नाकामी से दो चार हुए होते हैं, उनके बुरे असरात काफ़ी आपको परेशान करते हैं, क्योंकि आप सब ने ज़ाती कोशिशें की होती हैं कि किसी तरह विल पावर के ज़ोर पे नशे को छोड़ें, और ये कोशिशें बार बार बेकार साबित हुई होती हैं, ज़ाया गई होती हैं, इनका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला होता। तो ज़हन में एक अकीदा बन जाता है कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, खामखा खजल ख्वारी मुझे कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।